بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیز مصر بننے کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے قحط سے متاثرہ علاقوں میں اناج تقسیم کیا تو ان کے بھائی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر اناج لینے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کیسے آگاہ کیا کہ وہ ان کے وہی بھائی ہیں جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا. قصہ یوسف علیہ السلام کا بقیہ رہ جانے والا احوال جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں. معزز دوستو، پہلی بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ لے کر واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ عزیز مصر نے تاکید کی ہے کہ وہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو انہیں غلہ نہیں ملے گا. وقت گزرتا گیا اور اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنیاد پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ. جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی جسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف آیت نمبر 66 تا 67 میں بیان کیا گیا. اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے. میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے. صحیح بخاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی بتلائے. مثلا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو. موتا امام مالک. سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے. جامع ترمذی. اسی طرح ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن پاک کی سورہ کہف آیت نمبر 39 سے ثابت ہے. معزز دوستو، یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا. آپ علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا. اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے. قرآن پاک میں آیا ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں. انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے. سب کو ماں سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا. جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی. سورہ یوسف آیت نمبر 77 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی. انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں،
اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ اب بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ علیہ السلام ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، جس کا تذکرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 میں یوں آیا ہے، کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، یہ بڑا بھائی یہودا تھا جس نے بنیامین کے بغیر واپس اپنے ملک جانے سے انکار کر دیا۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اگر آپ علیہ السلام کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ علیہ السلام اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ سے ہی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئی۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، سورہ یوسف آیت نمبر 90، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا، جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ ناظرین محترم، اس خوشی کے موقع پر آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کے روتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو امم سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے امور سلطنت آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔
روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، جلد ہی ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور اسلامک ہب نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔